تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات خدا امتحان سے گزارتا ہے، خدا چیک کرتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا نہیں ہے، یہ میرے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. خوب یہیں سے زندگی میں انسان کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں کہ ان کو یہ جو مقام ملا، یہ جو ان کو مرتبہ ملا، لیول ملا، وہ سب اخلاص کی وجہ سے تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شیخ عباس قمی کہ آپ جن کی مفاتیح الجناح ہے اور ہمارے سب کے گھروں میں یقیناً ہوگی، شیخ عباس قمی کو یہ مرتبہ اخلاص کی وجہ سے ملا. شیخ عباس قمی خود مشہد مقدس چھٹیوں میں رمضان میں جاتے تھے. ملا آخوند عباس تربتی بھی جو ہے وہ کہیں اور درس دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی مشہد جاتا ہوں اور شیخ عباس کا درس سنوں گا. جیسے شیخ عباس قمی درس دینے لگے، ممبر بیٹھے تو دیکھا نیچے ملا عباس آخوند بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم اتر گئے، کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں درس نہیں دے سکتا. خوب یہ اخلاص تھا. ورنہ آج کون ایک مولانا بیٹھا بولا ان کو بھائی ادھر کدھر، مجھے کیوں نہیں بلایا، اس کو کیوں بلا لیا. ہمارا تو حال یہی ہے. ہمارا تو پوسٹر میں نام اوپر نیچے ہو جائے تو مولوی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اوپر میرا نام کیوں نہیں پرنٹ کیا، نیچے کیوں پرنٹ کیا. خوب یہ اخلاص تھا ان کا، یہ اخلاص تھا. شیخ عباس قمی کے والد گھر آئے ایک دن، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مجلس سن رہا تھا، کیا اس نے مجلس پڑھی، کیا اس نے تقریر کی، کاش بیٹا تم بھی ایسی تقریر کرتے. اچھا وہ جو مولانا پڑھ رہے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھا ہے، لیکن شیخ عباس قمی نے نہیں کہا اپنے والد کو کہ بابا وہ تو میری کتاب سے درس پڑھا ہے. نہیں کہا بابا میرے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں آج شیخ عباس قمی کا اخلاص، آج ہم سب کے گھروں میں مفاتیح الجناح موجود ہے. یہ اخلاص ہے. خب یعنی کوئی کام اخلاص سے کیا جائے تو وہ زمان مکان کے حدود کراس کر جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کام اخلاص سے کریں گے تو وہ یہاں رکے گا نہیں اس ٹائم زون میں. ویسے بھی جو ٹائم جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں یا جس کو ہم ٹائم زون کہہ رہے ہیں یا ٹائم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹائم ہے. یہ ملاکوت میں ٹائم زون نہیں ہے، ملاکوت میں مکان بھی نہیں ہے، اسپیس اور ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ بہت الگ ہے. اب انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ملاکوت کی طرف پرواز کرتی ہے اور وہ ملاکوت ہر زمانے میں اس کو لے جاتا ہے. خب بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں ایسے. ایک اور عالم دین تھے، کہتا مجھے بلایا گیا آیت اللہ باؤدینی کے گھر، رضا باؤدینی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ان کے گھر بلایا گیا تو جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں. تو ایک دم تھوڑی دیر سوچا اور واپس چلے گئے. تو کہا بعد میں آپ واپس کیوں چلے گئے، آپ نماز پڑھاتے. کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نماز پڑھائیں تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور میرے پیچھے آیت اللہ باؤدینی نماز پڑھیں گے. تو اس خیال نے کہا کہ کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، میں نے نہیں پڑھائی، میں چلا گیا. کتنی مائنر سی چیزیں ہیں. ہم بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بہت اوپر جائیں، ہم عرفان پہ جائیں، ہم ملکوت پہ جائیں. کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص جوان آیا، کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میں بھی سیر و سلوک عرفان کی طرف جاؤں. انہوں نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ بتا دے گا جو تم نہیں جانتے.